پھر ایک دفعہ دوہرا دینے پوری صورت تاکہ اگر کسی نو ویڈیو بھی درکار ہوئے تو بھی مل جائے۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون۔ ان حرف جار ہے، ما بمانا ایو شیء مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یتساءلون کے متعلق مقدم، یتساءلون فعل اپنے فاعل اور متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر سوال۔ ان حرف جار، النبأ موصوف، العظیم صفت اول، الذی اسم موصول، ہم مبتدا، فیہ جار مجرور مل کر مختلفون کے متعلق، مختلفون صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق مقدم سے مل کر شبہ جملہ ہو کر ہم مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر الذی اسم موصول کا موصول اپنے صلہ سے مل کر النبأ موصوف کی صفت ثانی، موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر ان جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یتساءلون محذوف کے متعلق، یتساءلون فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جواب، یہ سوال اپنے جواب سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا۔ کلا حرف ردا، سین حرف تصویف، یعلمون فعل فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، ثم حرف عطف، کلا حرف ردا، را دال عین، ردا، سین حرف تصویف، یعلمون فعل فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ۔ سمجھ آ رہی؟ تصویف جو ہے یہ سین کے ساتھ ہے، سین صوفہ حروف تصویف کہلاتے ہیں، سین اور صوفہ کیا کہلاتے ہیں؟ حروف تصویف۔ حمزہ استفہامی، استفہامیہ انکاری، لم نجل فعل فاعل، الارض ذوالحال مہادن حال، یہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ کون سا حال ہے؟ حال مقدرہ، ذوالحال اور حال کا جب زمانہ ایک نہ ہو تو اس حال کو حال مقدرہ کہتے ہیں۔ عموماً ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہر ذوالحال اور حال کا زمانہ ایک ہوتا ہے، لیکن جس ذوالحال اور حال کا زمانہ ایک نہ ہو اس حال کو مقدرہ کہتے ہیں۔ تو علم نجل فعل فاعل، الارض مفعول، مہادن، الارض ذوالحال مہادن حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر لم نجل کا مفعول، لم نجل فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ والجبال اوتادا، والجبال اوتادا اگر ہم اس کو عطف ڈالنا چاہیں گے تو جبال کا عطف الارض پہ ہوگا اور اوتاد کا عطف اور نکال لیں محذوف، اس کو فعل فاعل بنا کر الجبالہ کو ذوالحال بنائیں اور اوتادہ کو، اوتاد کس کی جمع تھی؟ وطدن کی، تو ہاں مفعول بھی اول اور مفعول بھی ثانی بھی ان کو بنایا جا سکتا ہے جی۔ خلقناکم ازواجا، خلقنا فعل فاعل، کم ضمیر مفعول بھی اول، ازواجن مفعول ثانی، فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اسی طرح جعلنا نومکم سباتا، نوم، نامہ یا ناموں سے نوم مصدر ہے، یہ آج سیغے بھی حل ہو جائیں گے، سارے سیغے بھی آپ نے کل یاد کرنے۔ نوم، ہاں جی نوم، یہ سیغے بھی آئیں گے اس میں، نامہ ینام نومن و منامن، نوم کون سا سیغہ ہوا پھر؟ مصدر۔ نامہ ینام کون سا باب ہوا؟ سامع یسمع، جس کے ماضی کے عین کلمہ میں بھی الف ہو، مضارع کے عین کلمہ میں بھی، وہ باب سامع ہوتا ہے۔
خافا یا خافو کون سا باب ہے؟ شاء یا شاء کون سا باب ہے؟ تو ناما یا نامو کون سا باب ہوگا؟ سامع۔ سمجھ آ رہی ہے شیخ صاحب؟ ایک تو سائلنٹ پہ لگ جانا، ذہن تیرے نال ہے، جواب ہی نہیں دیں۔ تو نومکم مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول اول، اور سباتن مفعول لہو، سبات بھی مصدر ہے، تو فعل اپنے فاعل مفعول بہ اول اور مفعول ثانی یعنی مفعول لہو سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ اسی طرح جعلنا اللیل لباسا، لباس بھی مصدر ہے، لباس بھی کیا ہے؟ جعلنا فعل فاعل، اللیل مفعول بہ اور لباسا مفعول لہو۔ جعلنا النہار معاشا، فعل فاعل، النہار مفعول بہ اول، معاش عاشا یعیشو سے مصدر میمی۔ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ مصدر میمی جو ہوتا ہے ثلاثی مجرد سے جب آئے گا تو اس کی تعریف یہ ہوگی کہ وہ مصدر جس کے شروع میں میم ہو، زائد ہو اور مفتوح ہو، اور جب اس کو غیر ثلاثی سے ہم لائیں گے تو ہر باب کے اسم مفعول کے وزن پر آئے گا۔ مثلا نکرم یکرم سے اسم مفعول آتا ہے مکرمن، تو مصدر میمی بھی کس وزن پر آئے گا؟ مکرمن کے وزن۔ ہر باب کا جو اسم مفعول ہوگا اس کے وزن پر آئے گا کیا؟ مصدر میمی۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ مکرمن تین صیغے بن سکتا ہے، اسم مفعول بھی، اسم ظرف بھی اور مصدر میمی۔ تو جو غیر ثلاثی کے ابواب ہیں ان میں جو اسم مفعول کے وزن پر آنے والا لفظ ہوتا ہے اس کو تین صیغے بنایا جا سکتا ہے، اسم مفعول بھی، اسم ظرف بھی اور مصدر میمی بھی اسی کے وزن پر آئے گا۔ تو معاش عاشا یعیشو سے مصدر میمی ہے۔ بنینا فعل فاعل فوقکم مضاف مضاف الیہ مل کر ظرف، سبن موصوف، شدادن صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر بنینا کا مفعول، فعل اپنے فاعل ظرف اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ جہات ستہ اس میں غالباً ٹوٹل 10 الفاظ ہیں، ویسے ان پر لفظ جو ہے وہ جہات ستہ کا بولا جاتا ہے، قبل و بعد، فوق و تحت، امام و خلف، یمین و شمال، قدام، اور اسی طرح غیروں کا لفظ بھی اس میں شامل ہے۔ تو یہ ٹوٹل 10 لفظ بنتے ہیں، اور کہا ان کو جہات ستہ جاتا ہے۔ تو جہات ستہ ایک صورت میں یہ کیا ہوتی ہیں؟ مبنی بر ضم، تین صورتوں میں یہ معرب ہوتی ہیں، اور سمجھے ہو؟ تین صورتوں میں معرب اور ایک صورت میں مبنی بر ضم۔ جب ان کا مضاف الیہ لفظوں میں موجود نہ ہو اور مضاف الیہ کا معنی نیت میں ہو تو یہ کیا ہوں گے؟ مبنی بر ضم ہوں گے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آئے گی۔ وجعلنا سراجم وحاجا، وحاج اسم مبالغے کا صیغہ ہے، جعلنا فعل فاعل، سراجن موصوف، وحاجا صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ یا سراج کو ہم نے بنایا وحاج، یہ بھی ہو سکتا ہے، مفعول بہ اول اور مفعول بہ ثانی بھی بنایا جا سکتا ہے کہ ہم نے سراج کو بنایا وحاج، یعنی بہت روشن، تو مفعول بہ اول اور مفعول بہ ثانی بھی اس کو بنایا جا سکتا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ، انزلنا فعل فاعل، من حرف جار، المعصرات اسم فاعل کا صیغہ ہے، صیغہ صفت، اس میں ہنہ ضمیر اس کا فاعل، ما ان موصوف، سجاج، تو معصرات جمع مؤنث اسم فاعل، باب آثر یوسر ایثار، تو سجاج اسم مبالغے کا صیغہ ہے، سجاج، سجا یا سجو اسم مبالغے کا صیغہ ہے۔ تو مان موصوف، سجاجن صفت، موصوف صفت مل کر معصرات کا مفعول، اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر شبہ جملہ ہو کر من جار کا مجرور، جار مجرور مل کر انزلنا کے متعلق اول، لام جار، ان مصدریہ محذوف، لام تعلیل ہے، لام تعلیل کے بعد ان مصدریہ جوازی طور پر پوشیدہ ہوتا ہے،
نخرج فعل فاعل، حبن بھی جار مجرور مل کر اس کے متعلق، حبن معطوف علیہ، واو حرف عطف نباتن معطوف اول، واو حرف عطف جنات موصوف، الفافہ صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر معطوف ثانی، معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر، نخرجہ کا مفعول بہی، فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول بہی سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر، ان مصدریہ کی وجہ سے مصدر کی تعویل میں ہو کر، لام جار کا جار مجرور مل کر، انزلنا کے متعلقے، انزلنا فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر، معلل ان حرف مشبہ بالفعل، یوم الفصل مضاف مضاف الیہ مل کر مبدل منو، کانا فعل ناقص، ہوا ضمیر اس کا اسم، میقاتن خبر، یوم مضاف، ینفخ فعل مجہول، ہوا ضمیر نائب الفاعل، فی جار السوری مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ینفخ کے متعلق، فعل مجہول اپنے نائب الفاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعل خبری ہو کر معطوف علیہ، فارف عطف تاتونا، فعل واو ضمیر ذوالحال افواجن حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر جملہ فعل خبریہ ہو کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر پھر معطوف علیہ، واو حرف عطف فتحت فعل مجہول، السماء نائب الفاعل، فعل مجہول اپنے نائب الفاعل سے مل کر جملہ فعل خبریہ ہو کر معطوف علیہ، فارف عطف کانت فعل ناقص، ہی ضمیر اس کا اسم، ابوابن خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعل یا ناقصہ ہو کر معطوف علیہ معطوف مل کر معطوف اول، واو حرف عطف سیرت فعل مجہول، الجبال نائب الفاعل، فعل مجہول اپنے نائب الفاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر معطوف علیہ، فارف عطف کانت فعل ناقص، یہ ضمیر اس کا اسم، سرابن، یہ سراب اسم جامد ہے، سراب ویسے نظری دھوکے کو کہتے ہیں، جیسے بندہ کسی گرمیوں میں موٹر وے پر سفر کر رہا ہو تو سامنے سے پانی محسوس ہوتا ہے، یہ نظری دھوکہ ہوتا ہے، تو اس کو سراب کہتے ہیں، نظری دھوکہ۔ تو سراب کانت کی خبر فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعل یا ناقصہ ہو کر معطوف علیہ معطوف مل کر معطوف ثانی، معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر یوم مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر بدل، یوم الفصل کا مبدل میں نو بدل مل کر انا کا اسم، کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعل یا ناقصہ ہو کر انا کی خبر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معلل اپنی تعلیل سے مل کر جملہ تعلیلیہ۔ ایک بات سمجھ آ گئی؟ دوسری بات میں نے آپ کو یہ بتلائی تھی کہ یوم ایسی ظرف ہے کہ اگر یہ جملے کی طرف مضاف ہوگی تو اس کو مبنی برفت پڑھنا اور عامل کے مطابق اعراب دینا دونوں کیا ہیں؟ جائز ہیں۔ یہ قاعدہ تحریر کریں کہ یوم ایسی ظرف ہے اگر یہ جملے کی طرف مضاف ہو جائے تو اس کو عامل کے مطابق اعراب دینا بھی جائز ہے اور اس کو مبنی برفت پڑھنا بھی جائز ہے۔ وہ حدیث جیسے کیوم ولدت امہ، یہ بھی درست ہے، اور اس کو کیوم ولدت امہ پڑھنا بھی درست ہے۔ یوم مضاف ہو گیا ولدت کی طرف، بعض کہتے ہیں فعل ماضی کی طرف مضاف ہو جائے تو مبنی برفت ہی پڑھا جائے گا، لیکن راجح موقف محسوس یہی ہوتا ہے کہ جملے کی بات ہے کہ جب بھی یہ جملہ آگے اس کے اندر جو ہے فعل استعمال ہونے والا وہ فعل ماضی ہے یا مضارع ہے، فعل ماضی ہے یا مضارع ہے، تو دونوں صورتوں میں جب جملے کی طرف یہ مضاف ہو جائے گی تو اس کو مبنی برفت پڑھنا اور عامل کے مطابق اعراب دینا دونوں جائز ہے۔ یوم ظرف ہی ہے اور کیا ہے؟ یوم ظرف ہے، ظرف یہ آگے پھر کس کی بنے گی یہ تو بات بعد میں ہے نا، ہاں حاجی کے متعلق آتا ہے نا، دونوں طرح ٹھیک ہے، کا یوم ولدت امہ اور کا یوم ولدت دونوں طرح۔ اس کے بعد ان جہنم کانت مرصادا، ان حرف مشبہ بالفعل، جہنم اس کا اسم، کانت فعل ناقص، یہ ضمیر اس کا اسم، مرصادن خبر اول، لام جار التعین صیغہ صفت، اس میں ہم ضمیر ذوالحال، معابن مصدر میمی، لابسین صیغہ صفت، اس میں ہم ضمیر ذوالحال، فیہا جار مجرور مل کر اس کے متعلق، اور احقابن ظرف، لا یذوقون فعل فاعل، فیہا جار مجرور مل کر اس کے متعلق، بردن معطوف علیہ، وار فعطف لا زائدہ، شرابن معطوف،
معطوف علی اپنے معطوف سے مل کر، بولو جی، مستثنا منہ، یہ کون سا مستثنا ہے؟ کہ کلام غیر موجب ہے اور مستثنا منہ مذکور ہے۔ آگے جو مستثنا کا اعراب آئے گا وہ کیا ہوگا؟ کہ اسے ما قبل سے بدل بنانا بھی جائز ہے اور منصوب پڑھنا بھی جائز۔ الا حمیما و غساقا، معطوف علی معطوف مل کر مستثنا، مستثنا منہ اپنے مستثنا سے مل کر لا یذوقون کا مفعول، لا یذوقون فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر لابسین کی ہن ضمیر ذوالحال کا، ذوالحال حال مل کر لابسین کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل متعلق اور ظرف سے مل کر شبہ جملہ ہو کر طاغین کی ہن ضمیر ذوالحال کا، ذوالحال اپنے حال سے مل کر طاغین کا فاعل، طاغین صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر لام جار کا، جار مجرور مل کر معابن مصدر میمی کے متعلق مقدم، مصدر میمی اپنے متعلق مقدم سے مل کر کانت کی خبریں، کانت فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے دونوں خبروں سے مل کر جملہ فعل یا ناقصہ ہو کر انہ کی خبر، انہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ۔ اس میں جو لابسینہ کا ہم ضمیر ہم نے ذوالحال بنائی ہے، اس کو لابسینہ کی، کیونکہ یہ پچھلے کے لیے حال ہے اگلے کے لیے ذوالحال ہے، تو اس حال کو حال متداخلہ کہتے ہیں۔ اس حال کو کیا کہتے ہیں؟ حال متداخلہ، جو پچھلے کے لیے کیا ہو؟ حال ہو اور اگلے کے لیے ذوالحال ہو، حال متداخلہ، یہ لکھ لیں بات۔ ان حرف اچھا، جزاء موصوف وفاق، وفاق کون سا صیغہ تھا؟ باب مفعلہ کا مصدر ہے۔ باب مفعلہ کے دو مصدر کیا سی ہیں؟ ایک مفعلتن اور ایک فعالن، تو فعالن کے وزن پر جو باب مفعلہ کا مصدر آئے گا وہ بھی قیاسی ہے، اور جو مفعلتن کے وزن پر آئے گا وہ بھی قیاسی۔ تو وفاق یہ باب مفعلہ کا کیا ہے؟ مصدر ہے۔ جزاء موصوف، وفاقن صفت، موصوف سے مل کر نجزیہم کا مفعول مطلق، یہاں پر نجزیہم فعل معذوف نکالیں گے، نجزیہم فعل فاعل مفعول بہی اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ۔ ان حرف مشبہ بالفعل ہم ضمیر اس کا اسم، کان فعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم، لا یرجون فعل فاعل، حسابا مفعول، فعل اپنے فاعل مفعول سے مل کر جملہ فعل خبری ہو کر کانا کی خبر معطوف علیہ، واو اور کتب کذبوا فعل فاعل، بیار جار آیاتنا مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور، کذابا مفعول مطلق، فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علی معطوف مل کر کانا کی خبر، کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ناقصہ ہو کر انہ کی خبر، انہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، یہاں پر میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ ہے ما اُزْمِرَ عَامِلُهُ عَلَى شَرِيطَةِ التفسیر، یا ازمار علی شرط التفسیر بھی کہا جاتا ہے، یہ اصطلاح ہے۔ اسم ہو اس کے بعد ایک فعل ہو، فعل میں ایک ضمیر ہو جو اس اسم کی طرف لوٹتی ہو، تو پھر اس اسم کے عامل کو حذف کر دیا جاتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے ما اُزْمِرَ عَامِلُهُ، کہ وہ اسم جس کے عامل کو حذف کر دیا گیا ہے علی شریطۃ التفسیر، تفسیر کی شرط پر، کہ آگے اس کی تفسیر آ رہی تھی تو اس کے عامل کو کیا کر دیا؟ حذف کر۔ تو کل شیء سے پہلے ہم ایک احصینا نکالیں گے، احصینا فعل فاعل، کل شیء مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفسر، احصینا فعل فاعل، ہو ضمیر ذوالحال، کتاباً حال، ذوالحال حال مل کر مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبری ہو کر تفسیر، مفسر اپنی تفسیر سے مل کر جملہ تفسیریہ۔ یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں، جو مفسر کی تفسیر ہوتی ہے اس کا محلی اعراب نہیں ہوتا، یہ 7 جملے ہیں جن کا محلی اعراب نہیں ہے، تو مفسر کی جو تفسیر ہے اس کا بھی محلی اعراب نہیں ہوتا، جملے کا ویسے محلی اعراب ہوتا ہے، تو جو مفسر کی تفسیر ہوگی اس کا محلی اعراب نہیں ہوگا۔ فذوقوا یقال لهم ذوقوا، یہاں پر معذوف نکال تو ان کو کہا جائے گا کہ ذوقوا، یقال فعل مجہول، لہم جار مجرور مل کر یقالو کے متعلق، اور ذوقوا کا لفظ نائب الفاعل، تو جملۃ المحکیہ بھی نائب الفاعل بنتا ہے۔ کتنی چیزیں ہیں جو نائب الفاعل بنتی ہیں؟ 5، مفعول بہی،
مفعول مطلق، ظرف، جار مجرور اور الجملۃ المحکیہ، یہ بات لکھیں سارے، نائب الفاعل بننے والی اشیاء، مولانا لکھو نا، نائب الفاعل بننے والی اشیاء 5 ہیں، مفعول بہ، مفعول مطلق، ظرف، جار مجرور اور الجملۃ المحکیہ، تو یہ ذوقوا جملۃ المحکیہ ہے، مفعول بہ، مفعول مطلق، ظرف، جار مجرور اور الجملۃ المحکیہ، تو یقال لہم ذوقوا، یقالو کا نائب الفاعل ہے ذوقوا، اسی طرح وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، یہ لا تفسدوا فی الارض کے لفظ قیلا کا نائب الفاعل ہے، فعل مجہول اپنے نائب الفاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ہے، فارف عطف لن نزید فی الفاعل، کم مفعول بہ اول، الا حرف استثناء اور عذابا مفعول بہ ثانی، فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علی معطوف مل کر جملہ معطوفہ۔ تو آج یہیں تک دہرائی ہو گئی، کل انشاءاللہ اگلی کی دہرائی اگلے رکوع کی کریں گے، تو یہاں تک آپ نے جو صیغہ آپ کو نہیں آتا وہ آپ پوچھ لیں، جملہ بات کسی کی ہے، لفظ کسی کے ہیں، آپ نے اس کو اسی طرح نقل کر دیا، تو یہ اعراب حکائی ہوتا ہے، اسے محکیہ بھی کہتے ہیں، اعراب حکائی بھی ہوتا ہے کہ کسی جگہ پر کوئی لفظ تھے، ان کو یہاں پر عامل الگ ہے، لیکن ان کو انہی لفظوں کے ساتھ کیا کر دینا، آگے حکایت کر دینا، تو صحابہ نے ان سے کہا کہ لا تفسدوا فی الارض، تو اللہ تعالیٰ نے یہی جملہ قرآن مجید میں صحابہ کا دہرایا کہ اذا قیل لہم لا تفسدوا فی الارض، اور جو ان جہنمیوں کو کہا جائے گا ذوقوا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید میں بیان کر دیا کہ ان سے کہا جائے گا ذوقوا، ذوقوا کا لفظ ان سے کہا جائے گا، تو یہ جملۃ المحکیہ ہو جاتا ہے، بات سمجھے ہیں مولانا، سمجھ آئی ہے جی؟ تو اس کے بعد احقاب جو ہے یہ ظرف ہے، برد بھی اسم جامد ہے، شراب ویسے مصدر بھی ہے، حمیم صیغہ صفت ہے، حمیم، اسی طرح غساق اسم مبالغے کا صیغہ ہے، غساق کیا ہے جی؟ اسم مبالغے کا، صیغے پوچھ لو، میقات، واقعتا یاقی تو سے مبقات سی اصل مفعال کے وزن پر اسم آلہ، بند گئے